دوستو السلام علیکم۔ برطانوی نشریاتی ادارے BBC نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ داڑھی میں ایک کتے کے بالوں سے زیادہ جراثیم موجود ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ یہ دعویٰ سوئٹزرلینڈ کے محققین کی جانب سے کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ 18 بارش مردوں اور 30 کتوں کے نمونوں کا موازنہ کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ تمام مردوں کی داڑھی میں جراثیم کی بڑی تعداد موجود ہے۔ تحقیق کے مصنف اندریاس گزید کا کہنا ہے کہ ان نتائج کی بنیاد پر کتوں کو داڑھی والے مردوں کے مقابلے میں زیادہ صاف مانا جا سکتا ہے۔ BBC کی رپورٹ کا آخری جملہ ہے، کیا جراثیم سے جان چھڑانے کا وقت آ گیا ہے؟ بالفاظ دیگر اس تحقیق کے بعد داڑھی سے جان چھڑانے کا وقت آ گیا ہے۔ مجھے اس رپورٹ سے انکار نہیں، کیونکہ جن افراد کی داڑھی کے نمونے سوئس محققین نے لیے ہیں وہ اسی معاشرے کے فرد ہیں جو پانی نہیں ٹشو استعمال کرتے ہیں، جن کے بستر، صوفے، گاڑی اور ڈائننگ ٹیبل پر کتے ساتھ ہوتے ہیں۔ کتوں کو گود میں بٹھانا، سیر پر لے جانا، چومنا، چاٹنا، گلے لگانا اور یہاں تک کہ اگلی حدیں پار کرنا ان کے ہاں معمول کی بات ہے۔ اگر ان کے جسم میں کتے کے جراثیم مل جائیں تو اس میں حیران ہونے کی کوئی بات نہیں۔ داڑھی انبیاء علیہ السلام کی سنت اور مسلمانوں کی پہچان ہے۔ داڑھی کتنی اور کیسی ہونی چاہیے، یہ فرض ہے یا نہیں، یہ ہمارا موضوع نہیں۔ ہمارا آج کا موضوع BBC اردو کی رپورٹ ہے جو اردو سمجھنے والے ناظرین کے لیے شائع کی گئی۔ اس رپورٹ کا مقصد پاکستانی معاشرے کو داڑھی سے بدظن کرنے کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ BBC ایسے متنازع موضوعات کو چھیڑتا رہتا ہے جو اسلام سے جڑے ہوں۔ ایسا پہلی مرتبہ نہیں ہوا۔ دوسروں کو غیر جانبدار صحافت کا سبق پڑھانے والے خود سب سے زیادہ جانبدارانہ صحافت کر رہے ہیں۔ داڑھی کے حوالے سے ماضی میں کئی رپورٹیں سامنے آئیں جن میں بتایا گیا کہ داڑھی انسانی جسم و صحت کے لیے کیسے مفید ہے، گرد و غبار کو جذب کرنے کے ساتھ چہرے کو مخصوص شعاعوں سے محفوظ رکھ کر کینسر سے بچاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ داڑھی مردانہ وجاہت ہے۔ خواتین داڑھی والے مردوں کو پسند کرتی ہیں۔ ایک سروے کے مطابق داڑھی والے مرد نسبتاً زیادہ بہادر، باہمت، دلیر اور دلکش ہوتے ہیں۔ صلیبی میڈیا نے ایک منظم مہم چلا کر دہشت گردی کو داڑھی سے جوڑا۔ اگر کسی سانحہ میں حملہ آور کی شناخت نہ ہو تو داڑھی والا خاکہ جاری کر دیا جاتا ہے۔ خیر، بات ہو رہی تھی BBC کی داڑھی کے خلاف پروپیگنڈا نیوز کی۔ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں داڑھی کا فیشن بہت زیادہ مقبول ہو گیا ہے۔ اہم شخصیات، مشہور اداکاروں اور معروف کھلاڑیوں کے داڑھی رکھنے کے بعد نوجوانوں میں اس کا رجحان بڑھ گیا ہے۔ معروف برانڈ کے اشتہارات اور بورڈ پر داڑھی والے ماڈل مصنوعات استعمال کرتے نظر آ رہے ہیں۔ فیشن میگزین ہو یا انٹرٹینمنٹ انڈسٹری، وہاں داڑھی نے اپنی جگہ بنا لی ہے۔ دنیا بھر میں باربر شاپ پر داڑھی کی خصوصی تزئین کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جبکہ معروف برانڈ نے داڑھی کے لیے خصوصی شیمپو اور مہنگے تیل بھی متعارف کرا دیے ہیں۔ انٹرنیٹ پر داڑھی نوجوانوں میں تیزی سے ڈسکس ہوتا موضوع بن چکا ہے۔ مغرب جانتا ہے کہ یہ داڑھی کسی مذہبی تعلیمات سے متاثر ہو کر نہیں رکھی جا رہی، مگر انہیں شدید خطرہ ہے کہ اگر یہ رجحان اسی طرح جاری رہا تو پھر داڑھی کو فیشن کی حد تک روکا نہیں جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اب داڑھی سے نفرت دلانے کے لیے اس طرح کی تحقیق کو مسلم معاشروں میں نشر کیا جا رہا ہے۔